السلام علیکم میرے پیارے دوستوں. تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ارتھ اور مون کے بارے میں، یعنی ارتھ کے مون کے بارے میں. تو کیا آپ نے کبھی رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھ کر سوچا ہے کہ یہ چاند آخر بنا کیسے؟ یہ ہر رات ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ اور اگر ایک دن اچانک چاند غائب ہو جائے تو زمین کا کیا ہوگا؟ شاید آپ کو لگتا ہو کہ چاند صرف رات کو روشنی دیتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ حیران کن ہے. چاند زمین کی زندگی پر بہت بڑا اثر ڈالتا ہے. سمندروں کی لہریں سے لے کر موسم تک، یہاں تک کہ شاید انسانوں کا وجود بھی چاند کی وجہ سے ممکن ہوا. آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے زمین کیسے بنی، چاند کہاں سے آیا، چاند زمین کے لیے کیوں ضروری ہے، انسان چاند تک کیسے پہنچا، اور مستقبل میں انسان چاند پر کیا کرنے والا ہے. تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آج کی کہانی واقعی حیران کر دینے والی ہے. تقریباً 4.5 ارب سال پہلے نہ انسان تھے، نہ درخت تھے، نہ سمندر اور نہ ہی زندگی تھی. صرف خلا تھا، گرد، گیس اور جلتے ہوئے پتھر. نظام شمسی ابھی بن رہا تھا. چھوٹے چھوٹے پتھر آپس میں ٹکرا رہے تھے. آہستہ آہستہ وہ بڑے ہوتے گئے اور پھر ایک نئی دنیا بنی. وہ دنیا تھی زمین. لیکن اس وقت کی زمین آج جیسی خوبصورت نہیں تھی. ہر طرف لاوا تھا، آتش فشاں پھٹ رہے تھے، درجہ حرارت اتنا زیادہ تھا کہ کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہ سکتی تھی. آسمان میں ہر وقت بڑے بڑے پتھر گرتے رہتے تھے. زمین کی سب سے خطرناک شروعات، ایک خوفناک ٹکر. پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے ہمیشہ کے لیے زمین کو بدل دیا. سائنسدانوں کے مطابق ایک کل سیارہ جسے تھیا کہا جاتا ہے زمین کی طرف بڑھ رہا تھا. تو یہ تقریباً مریخ جتنا بڑا تھا. اور پھر ایک زبردست ٹکر ہوئی، اتنی طاقتور کہ زمین کے ٹکڑے خلا میں بکھر گئے. کروڑوں ٹن گرم پتھر خلا میں تیرنے لگے. یہ منظر ایسا تھا جیسے پوری زمین پھٹ گئی ہو. چاند کی پیدائش. وہ ٹکڑے آہستہ آہستہ آپس میں جمع ہونے لگے. وقت گزرتا گیا اور لاکھوں سال بعد ایک نئی دنیا بنی، چاند. یعنی چاند اصل میں زمین کا حصہ ہے. اسی لیے زمین اور چاند کے پتھروں میں بہت سی چیزیں ایک جیسی ملتی ہیں. یہ دونوں اربوں سال سے ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں. ابتدائی چاند. شروع میں چاند زمین کے بہت قریب تھا. اگر اس وقت کوئی انسان آسمان دیکھتا تو چاند آج سے کئی گنا بڑا دکھتا. اس کی کشش شکل اتنی طاقتور تھی کہ سمندر بھی بہت بڑی لہریں اٹھتی تھی. سمندروں میں بہت بڑی بڑی لہریں اٹھتی تھی. زمین پر شدید طوفان آتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ چاند زمین سے دور ہونے لگا. اور آج بھی چاند ہر سال تقریباً 3.8 سینٹی میٹر دور جا رہا ہے. چاند کیوں ضروری ہے؟ چاند کیوں ضروری ہے ہمارے لیے؟ اب سوال یہ ہے، چاند آخر زمین کے لیے اتنا ضروری کیوں ہے؟ سب سے پہلے چاند سمندر کی لہروں کو کنٹرول کرتا ہے. جب چاند کی کشش شکل سمندر پر اثر ڈالتی ہے تو لہریں بنتی ہیں. اسی وجہ سے ٹائیڈ آتی ہے. لیکن چاند صرف یہی کام نہیں کرتا، یہ زمین کے جھکاؤ کو بھی سٹیبل رکھتا ہے. اگر چاند نہ ہوتا تو زمین کا موسم بار بار بہت زیادہ بدلتا رہتا. کبھی شدید گرمی، کبھی خطرناک سردی، اور شاید زندگی اتنی آسان نہ ہوتی. چاند کی شکلیں.
آپ نے دیکھا ہوگا چاند ہر رات ایک جیسا نہیں ہوتا، ایک جیسا بالکل بھی نہیں ہوتا، کبھی پورا چاند، کبھی آدھا، اور کبھی صرف بڑی سب لال۔ اصل میں چاند اپنی شیپ نہیں بدلتا، یہ سب سورج کی روشنی کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ سب سورج کی روشنی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب سورج کی روشنی چاند کے مختلف حصوں پر پڑتی ہے تو ہمیں الگ الگ شکلیں نظر آتی ہیں۔ اصل میں یہ فل مون، ہاف مون اور یہ چھوٹا سا ہلال کوئی چاند کی شکل بدلنا نہیں ہے، اصل میں یہ سورج کی روشنی کا کھیل ہے۔ جب سورج کی روشنی چاند کے مختلف حصوں میں پڑتی ہے تو اس وجہ سے چاند اپنی شکلیں بدل دیتا ہے، یہ سائیکل ہر مہینے ریپیٹ ہوتی رہتی ہے۔ چاند پر پہلی نظر، چاند کو دیکھا آخر کس نے پہلی بار؟ ہزاروں سال پہلے انسان چاند کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ کچھ لوگ اسے خدا سمجھتے تھے، کچھ اسے جادوئی طاقت مانتے تھے۔ قدیم لوگ چاند کی مدد سے وقت معلوم کرتے تھے، بہت سے کیلنڈر بھی چاند کے حساب سے بنائے گئے۔ چاند ہمیشہ انسانوں کے لیے ایک مسٹری رہا ہے۔ خلا کی دوڑ، راکٹ ڈیولپمنٹ مونٹیج۔ پھر 1900 میں انسان نے فیصلہ کیا کہ اب صرف چاند کو دیکھنا نہیں بلکہ وہاں جانا ہے۔ دنیا کے طاقتور ممالک خلا کی دوڑ میں شامل ہو گئے، بڑے بڑے راکٹ بنائے گئے، سائنسدان دن رات کام کرنے لگے، اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے پوری دنیا بدل دی۔ انسان چاند پر پہنچ گیا۔ انسان چاند پر کیسے پہنچے، کب پہنچے؟ 1969 میں ناسا نے اپولو 11 مون لینڈنگ کے ذریعے انسان کو چاند پر پہنچا دیا۔ جب خلا باز چاند پر اترے تو پوری دنیا حیران رہ گئی کہ چاند پر بھی کوئی جا سکتا ہے۔ ہماری ارض سے چاند بہت دور ہے۔ پہلی بار انسان نے کسی دوسری دنیا پر قدم رکھا تھا، وہ لمحہ تاریخ کا سب سے مشہور لمحہ بن گیا۔ چاند پر کیا ملا؟ اب چاند پر ہم پہنچ تو گئے ہیں، لیکن اب چاند پر ملا ہمیں کیا؟ خلا باز چاند سے پتھر اور مٹی کے نمونے لے کر آئے۔ سائنسدانوں نے ان کا مطالعہ کیا اور چاند کے بارے میں بہت سی نئی چیزیں معلوم ہوئی۔ چاند پر ہوا نہیں ہے، وہاں پانی بہت کم ہے، اور دن میں بہت زیادہ گرمی جبکہ رات میں شدید سردی ہوتی ہے۔ وہاں آواز بھی نہیں پھیلتی کیونکہ وہاں ایٹماسفیئر موجود نہیں ہے۔ کیا انسان دوبارہ چاند پر جائے گے؟ یہ بھی ہمارے یہاں ایک سوال آتا ہے ہمارے پاس کہ کیا چاند دوبارہ چاند پر جائیں گے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ سائنسدان دوبارہ چاند پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ناسا، اسپیس ایجنسیز اور دوسری چاند پر بیس بنانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں انسان چاند پر رہ سکے، اور شاید چاند مستقبل میں مریخ جانے کا پہلا اسٹیپ بن جائے۔ اگر چاند غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اب امیجن کریں، اگر چاند اچانک غائب ہو جائے تو راتیں بہت زیادہ اندھیری ہو جائے گی کیونکہ چاند کی روشنی نہیں ہوگی، سمندر کی لہریں کمزور ہو جائے گی، زمین کا موسم انسٹیبل ہو سکتا ہے، دن چھوٹے ہو سکتے ہیں، اور بہت سے جانور متاثر ہوں گے کیونکہ کئی جانور چاندنی اور ٹائڈس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی چاند صرف ایک خوبصورت چیز نہیں بلکہ زمین کے نظام کا اہم حصہ۔ تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، زمین اور چاند اربوں سال سے ساتھ ہیں، ایک زندگی دیتا ہے اور دوسرا اس زندگی کو بیلنس رکھنے میں مدد کرتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے آسمان میں چاند کو دیکھ کر انسان ہمیشہ حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ چاند صرف ایک پتھر نہیں بلکہ ہماری پوری کہانی ہے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ مزید حیرت انگیز اسپیس ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے۔